ویسے اکثر معاشرے میں یہ بات کی جاتی ہے کہ لوگ اکثر علماء کی بے ادبی کرتے ہیں، وہ نادان اور ناسمجھ لوگ ہوتے ہیں، یا جو نا کسی خاص عداوت کی وجہ سے کرتے ہیں۔ اکثر ہم کسی سے بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یار علماء کی بے ادبی بدتمیزی کوئی نہیں کرتا ہے، کوئی علماء کو گالیاں نہیں دیتا۔ تو آج میں آپ لوگوں کو ایک چیز دکھاؤں گا کہ آپ مجھے یہ چیز بتائیں کہ یہ مسلک پرستی یا پھر سیاست پرستی، کیونکہ آج میں جس جگہ میں جاب کر رہا ہوں وہاں سے جب میں گزرا تو مجھے ایک پوسٹر کے اوپر یعنی گوبر لگی ہوئی نظر آئی، یعنی وہ کافی اونچی جگہ میں وہ پوسٹر لگا ہوا تھا، اور جس کے اوپر ہاتھ سے باقاعدہ اس میں گوبر لگایا گیا تھا، یعنی دو علماء کی تصویریں وہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں۔ آپ نے ان تصویر کو غور سے دیکھنا ہے، دیکھ رہے ہیں؟ یہ اوپر مولانا فضل الرحمان صاحب پہ اور سائڈ پہ دوسرے مولانا صاحب پہ، اور یہ دیکھو، آپ نے اس کو غور سے دیکھنا ہے۔ یہ فاروقی صاحب ہے اور یہ دیکھو، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں؟ آپ دیکھو اس کو غور سے دیکھو، آپ نے غور سے دیکھنا ہے، اس کو باقاعدہ غور سے دیکھنا ہے۔ اور یہ دیکھیں، یہاں پہ ان لوگوں نے باقاعدہ طور پہ گوبر لگایا تھا، اور یہ ان کے چہروں کو دیکھیں، ان کے ساتھ کیا کیا ہے، دیکھ سکتے ہیں؟ یہ ان کے چہروں کے ساتھ۔ اب اس میں سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ مسلک پرستی یا سیاست پرستی؟ جب جو قوم اتنی زیادہ گر جائے یا مسلک پرستی کی وجہ سے یا سیاست پرستی کی وجہ سے، کیا وہ قوم کبھی ترقی کر سکتی ہے؟ وہ قوم کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتی ہے۔ اور یہ غیر مسلموں کا عام منشور ہے کہ مسلمانوں کو اگر تم لوگوں نے مارنا ہے تو ان کو علماء سے الگ کرو۔ جب علماء سے یہ لوگ الگ ہوں گے تو اپنے آپ مر جائیں گے۔ کیوں؟ آپ نے سنی ہے وہ مثال، بہت ہی مشہور مثال ہے کہ مسلمان کھانے پینے کے بغیر تو زندہ رہ سکتے ہیں لیکن دین کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے۔ جس طرح مچھلی پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی ہے، اس طرح مسلمان بغیر دین کے زندہ نہیں رہ سکتا ہے۔ تو مسلمانوں کو ماننا ہے سب سے پہلے ان کی زندگی سے دین نکالنا۔ یہ جو میں نے آپ کو تصویر دکھائی ہے ویڈیو کے اندر، یہ بھی انہی میں سے ہے۔ جب صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک غیر مسلموں کو ایک بڑا جرنیل، اس ٹائم جو جنگیں ہوتی تھی وہ آپ تو ڈراموں میں دیکھتے ہو کس طرح جنگیں ہوتی تھی، وہ ایکٹر جو ہوتے ہیں وہ دکھاتے کہ آپ کو اس دور میں کس طرح جنگیں ہوتی تھی۔ تو جب صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک غیر مسلموں کو ایک بہت بڑا جرنیل کو قید کیا، تو اس جرنیل نے جو کہا وہ لفظ جو نا قابل تعریف ہے۔ اس نے کہا کہ آج کے بعد ہم مسلمانوں سے جنگ نہیں کریں گے، کیونکہ ان کو پتا تھا مسلمان سے جنگ کر کے کوئی جیتا نہیں جا سکتا۔ تو اس نے کہا کہ آج کے بعد ہم آپ کو اپنی سوچ سے ماریں گے، آپ کو بے حیائی میں ہم آپ کو مبتلا کریں گے، آپ کو جو دین کے مختلف چیزوں میں ایسے ایسے کر کے، جیسے کہ یہ بھی انہی میں سے ایک چیز ہے۔ کیوں؟ جب تک مسلمانوں کے اندر علماء موجود ہوں گے تو مسلمان اتنی جلدی گمراہ نہیں ہو سکتے، لیکن جب علماء نہیں ہوں گے تو ان کو گمراہ کرنا بہت آسان ہے غیر مسلم کی۔ یہی دشمنوں کی ساری کوشش ہے۔ ورنہ آپ کو پتہ ہے آج غیر مسلموں کے اندر جو نا، کیا ان کے پاس مارنے کے لیے ایٹم بم نہیں ہے؟ وہ چاہتے تو کب کو جو نا پاکستان کو تو لقمہ اجل کر دیتے، لیکن وہ نہیں کریں گے۔ کیوں؟ دنیاوی امیج وہ جو نا اپنا امیج کا بھی خراب نہیں کریں گے وہ پاکستان پر حملہ کر کے، اور وہ کس طرح ماریں گے؟ ہمیں علماء سے الگ کریں گے، سمجھا؟ علماء سے الگ ہو گئے تو ہم اپنے آپ مر جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ آپ ہرگز بھی نہیں لیجیے گا کہ جو میں کوئی کسی کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، نہیں، یہ ہمارے عام معاشرے کی بات ہے۔ یہ ایک تصویر، ایک پوسٹر میں نے آپ لوگوں کو دکھایا ہے، ایسے کئی پوسٹر ہوں گے جہاں علماؤں کی جو نا چہروں میں اس طرح جو نا ان لوگوں نے مٹی لگائی۔ ایک وہ نہیں بیٹھا ہے جیل کے اندر، وہ ایک بغیرت، وہ اس کی بھی یہی کوشش ہے کہ لوگوں کو علماء سے الگ کر کے مارنا ہے۔
اب واللہ عالم وہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے، اس کا میں نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن میں آپ کو ایک چیز انفارمیشن کی بتاؤں، اور وہ بہت ہی زبردست ہے آپ لوگوں کے لیے، یہ ماننی پڑے گی کہ جو آج وہ جو اختلافات بتا رہا ہے، صحابہ میں یہ ہوا تھا، یہ ہوا تھا، یہ ہوا تھا، یہ ہوا تھا، پھر علماء کی جو نا بے ادبی اور مختلف چیزیں، تو یہی چیز سیم عیسائیوں کے اندر بھی ہے، کیونکہ یعنی جو ہمارا نیٹ ہے اس کے اندر 4 لاکھ ویب سائٹ ہے، کتنے 4 لاکھ ویب سائٹ، ان میں 2 لاکھ جو ویب سائٹ ہے وہ صرف عیسائیوں کی ہے، فقہ کے نام پہ، بخاری کے نام پہ، مسلم کے نام پہ، یہی چیزیں جو عیسائی کرتے ہیں، مسلمانوں کو جو کس طرح گمراہ کرے، تو وہی چیز جو آج ایک جرم میں بیٹھا وہ کر رہا ہے، اور مختلف بہت سارے ہیں جو ہم نے دیکھے ہماری نظر سے جو گزرے، یہی چیزیں عیسائیوں کی بھی یہ سازش ہوا کرتی تھی، عیسائی بھی یہ اس طرح کرتے تھے، دیکھو جنگ جمل میں مسلمانوں کے درمیان کیسے جنگ ہوئی، جنگ صفین میں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہوا، ایک طرف ایک مسلمان لشکر، دوسری طرف دوسری مسلم، یہ عیسائیوں کا فتنہ تھا۔ آج جو جیلوں کے اندر بیٹھ کے ایک جو شخص لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، مولویوں سے جدا کر رہا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں فرقوں کو ختم کرنا چاہتا ہوں، تو فرقوں کو ختم کر سکتا ہے؟ تو فرقوں کو کیسے ختم کر سکتا ہے؟ یا تو دعویٰ کرے میں امام مہدی ہوں، یا تو دعویٰ کر میں عیسیٰ ہوں، کیونکہ یہ فرقے جب ختم ہوں گے قرب قیامت، جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور امام مہدی آئیں گے، اس دور میں یہ فرقے ختم ہوں گے، اس سے پہلے یہ فرقے ختم ہو ہی نہیں سکتے۔ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، انشاءاللہ ہم آگے گفتگو کرتے رہیں گے۔ تو یہی آج کا میرے تمام پاکستانی مسلمان کے لیے جو ہے میرا پیغام ہے، اگر آپ لوگ واقعی سچے مسلمان ہو، اگر آپ مسلمان ہو، آپ رسول کو مانتے ہو، اللہ کو مانتے ہو، تو آپ اس طرح کی چیزوں سے بچتے رہو۔ سیاسی اختلاف رکھو یا مذہبی اختلاف رکھو، اس میں آپ کو کوئی منع نہیں ہے، لیکن کسی ایک عالم کی کیونکہ یہ چہرہ جو بنا ہے اللہ رب العزت نے جو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، ہم اس کے